نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے مفسدات صوم۔ اس سے پہلے ہم نے مکروہ اور مباح کے بارے میں پڑھا تھا کہ کون سی چیزیں روزے کے لیے مکروہ ہیں اور کن چیزوں سے روزہ مباح ہوتا ہے، یعنی کون کون سی ایسی چیزیں جن سے روزے کے یعنی مکروہ ہونے کا باعث بنتی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مکروہ کا باعث نہیں بنتی۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے مفسدات صوم اور ان کی قسمیں۔ تو سب سے پہلے صوم عربی کے اندر روزے کو کہتے ہیں۔ مفسدات صوم یعنی ایسی بات جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اور مفسدات مفسد کی جمع ہے۔ مفسدات صوم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفسدات صوم کی پہلی قسم یعنی وہ قسم جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، وہ یہ ہیں: کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی، تو اس کے لیے بھی قضا واجب ہے۔ اسی طرح روزہ دار روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا ارادہ حلق سے پانی اتر گیا، تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہے۔ اسی طرح تیسری قسم میں یعنی قے آئی اور قصداً حلق میں لوٹا لی، تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہے۔ تیسری ہے قصداً منہ بھر کر قے کر ڈالی، یعنی ایسی قے آئی آپ کا منہ بھرا ہوا ہو، یعنی منہ بھر کر قے کا آنا، الٹی کا آنا، تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہے۔ اس کے علاوہ کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصداً نگل لیا ہو، یعنی اگر آپ کے منہ میں کوئی کنکری، کوئی پتھر، کوئی گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا کوئی ٹکڑا ویسے انجانے میں آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا ہو، تو اس صورت میں بھی روزے کی قضا واجب ہے۔ اسی طرح دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل گیا جبکہ وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل گیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کان میں تیل ڈالنا، ناس لیا، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو۔ اسی طرح بھولے سے کچھ کھا پی لیا پھر یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا ہے، قصداً کچھ کھا پی لیا ہو، تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہے۔ اس کے علاوہ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں بھی قضا واجب ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ توڑ ڈالا تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہے۔ اس کے علاوہ آسمان پر بریا غبار تھا، یہ سمجھ گیا کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا، تو ان تمام صورتوں میں صرف روزہ داروں کے لیے قضا رکھنی پڑے گی، جو ٹوٹ گئے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح مفسدات کی دوسری قسم ہے یعنی مفسدات صوم جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ پہلی قسم میں یہ تھا کہ آپ کا صرف قضا اس کی واجب تھی، اب دوسری صورت میں آپ کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، یعنی رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر ایسی چیز جو غذا یا لذت کے یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، قصداً کھا پی لی یا قصداً صحبت کر لی، قصداً کھلوائی یا سرما لگایا، پھر یہ سمجھ کر روزہ ٹوٹ گیا، قصداً کھا پی لیا، تو ان تمام صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں، ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کریں جو کہ ہمارے لیے کفارے کا باعث بنے یا کفارہ اور جو اس کی قضا ہے اس کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔